السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے، لیکن کانگریس مثبت کوششیں جاری رکھے گی۔ ڈیموکریٹس کے رکن ایوان نمائندگان ٹام سوازی کا بول کے اینکر عادل عباسی کو خصوصی انٹرویو۔ نیو یارک میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے پرانے تعلقات ہیں، ان میں نشیب و فراز آئے لیکن ہمیشہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ہدف دونوں ممالک کے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ We have with us Honorable Democratic leader Tom Suozzi, who's not just a prominent figure, political figure in America, but he has been a great friend of Pakistan as well. And we are going to discuss long-range issues like diplomatic ties between US and Pakistan, business community, Pakistani community, future of this relationship, and how we're going to see next 4 years of next American President Donald J. Trump. Tom Suozzi, thank you so much for giving your precious time. I know you are too busy, but even then. Thank you as well. Shukriya. Thank you so much for having me on your show. Let me ask you my first question. The US-Pakistan have a long, complex relationship and history. So what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further? Well, like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. True. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. And I can't tell you what President Trump is going to do, but I know that I, along with members of Congress, want to work together to try and build the relationship with the US and Pakistan. So, if I would ask you that what kind of steps you are going to take or you have taken already to rebuild the trust between these two countries? I want to go back to Pakistan, number one. Number two, I want to hold a conference in Washington, D.C., where I bring together leaders from Pakistan, leaders from the United States of America, the State Department, USAID, the Ambassador's Office, to talk about what's the history of Pakistan and the United States, what's the current status, and what's our vision for the future. And one of the big things I hear people talk about the most is the need for economic investment by US companies into Pakistan. If may I ask you, how do you see the relationship between US and Pakistan under Donald J. Trump's presidency? You never know what Trump's going to do, okay? So it's I don't think anybody who has the answer to that question and knows exactly what's going to happen should make a big investment in the stock market today, because they'll know exactly what's going to happen. But we've had our concerns with President Trump with the Muslim ban that he did previously. Pakistan's a very important country. It's very strategically located in the world. It's in the middle of a lot of different things happening in the world. It's a nuclear power. It's got a huge population, a lot of young people in the population. And we don't see, I think, Pakistan advancing as much as it could be economically. And I think for Pakistan to advance economically, it has to change certain things to make it more attractive for foreign investment. You need the private sector to invest. And the private sector is only going to invest if they think that they can be successful, if they can be profitable. After Afghanistan episode, do you really think that American administration's interest will be the same in that particular region, if I would ask you, particularly in Pakistan? We need to educate people that Pakistan's had to fight terrorism. They've suffered tremendously at the hands of terrorists. They want to stop terrorists as much as America wants to stop terrorists. And we need to work on building those personal relationships. We need the United States diaspora, the Pakistani diaspora in America, to help to facilitate the relationships. Organizations like APEC, American Pakistani Advocacy Group, I've heard that they are doing a great job. So organizations like that can play any role in this whole process? Very much so. AIPAC is doing a fantastic job. In the United States, our goal is to have a stable Pakistan that succeeds in the future. We don't want to see an unstable
Pakistan. After all, they're a nuclear power, and they're located in this very important location. Plus, we have a lot of friends there. I personally have a lot of friends that are Pakistani Americans. So we want to see Pakistan succeed. I don't want to get involved in the internal politics of Pakistan. And, you know, you see a lot of people in America, a lot of Pakistani Americans, you know, they're either with the government or they're with the opposition party. I can't understand the complexities of that. And I don't want to be involved in the complexities of that. What I want to do is build a relationship between the U.S. and the Pakistani government and get private sector investment to increase in Pakistan so that the people in Pakistan can live better lives, be more productive, be more successful, and the United States can have better investments. So when are we going to see you in Pakistan? I think in the first half of this year is my goal. That's a pleasant meeting with you. Thank you so much for giving your precious time. दूसरी मुद्दत सदारत के लिए इस बार ट्रम्प की हल्फ बर्दारी खून जमा देने वाली ठंड में हो रही है, इसलिए इसका इंतजाम इंडोर किया गया है। सदारती परेड का एहतमाम कैपिटल 1 एरिना में किया जाएगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत सदारत का हल और वाशिंगटन में इंतहाई शदीद सर्दी, इसलिए 40 साल बाद पहली बार तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर होगी। बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही खिताब, दुआया तकरीब और दीगर तकरीरें यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल लुटंडा में होंगी। आखिरी बार 1985 में शदीद सर्दी के बायस सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी का इंतजाम इंडोर किया गया था। रिपब्लिकन सदर रोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी के वक्त वाशिंगटन का दर्जा हरारत -10 से 20 तक गिर गया था। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि ट्रंप की हल्फ बर्दारी के वक्त 19 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और सर्दी की शिद्दत इससे भी ज्यादा महसूस की जाएगी। सदारती परेड का एहतमाम कैपिटल 1 एरेना में किया जाएगा। ये डाउनटाउन वाशिंगटन का स्पोर्ट्स वेन्यू है जहां 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से, जहां बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली। उन पर करप्शन और रिश्वत साबित हो चुकी है। हुकूमत के 2-3 किरदारों ने फैसला किया अंगूठियां लेनी है, घर बनाना है। काबीना ने ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे जब्त किया गया था। हर किसी का जरिया आमदन होता है, बानी पीटीआई का जरिया आमदन बता दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आप सियासत से मजहब को दूर रखें। जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं मजहब से मोहब्बत की सजा मिल रही है। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे? सियासत होती रहेगी मगर दीन का नाम ना लें। और आपको करप्शन के केस में डाके में आपको सजा मिली है, करप्शन साबित है, डाका साबित है, रिश्वत साबित है, आपने पैसे लिए हैं, हाथ आपके रंगे हुए हैं, ये साबित शुदा चीज है जो आपने जराइम किए हैं। और ये जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, 25 करोड़ का घर बना लेना, 28 करोड़ अकाउंट में जमा करा देना, आपने एक पैसा इतना बड़ा उठा के उसी शख्स के हवाले कर दिया और उसी का जुर्माना अदा कर दिया जिससे ये पैसा जब्त किया गया था। इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो मजहब से मोहब्बत की सजा मिल रही है। आप जब क्रिकेट खेलते थे मजहब का प्रचार साथ साथ करते थे जहां सीरीज खेलने जाते थे। बात इतनी है कि सियासत होती रहेगी मगर दीन का नाम ना ले। फैसले का इंतजार करने वाले कल रो क्यों रहे थे? बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फैसले ने बानी की सदाकत और अमानत के परखचे उड़ा दिए। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। के लिए भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिन्होंने इमरान खान को सियासत में प्लांट करने के लिए जाली, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। ये सदाकत और अमानत जो है वो किस तरह इसके परखचे जो है वो हर केस में उड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस खत्म हो जाएगा। ये इनको कौन दे रहा है ये एश्योरेंस? तो मुझे इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है। जुल्म और बेहुदगी की इंतहा ये है कि बड़े खुले तरीके से दीदा दलेरी के साथ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनको इस्लामी टच देने और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। और दूसरों पर इल्जामात, बहुतान लगाने वाला, चोर चोर कहने वाला अपने मुकाम तक पहुंच गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई कितने ईमानदार हैं अवाम जान चुकी है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अगर प्राइवेट पैसा था तो बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? अगर यूनिवर्सिटी बनाई थी तो वजीर आजम गवर्नर हाउस में बनाते। ये कोई जाती पैसा नहीं था, बानी पीटीआई की डकैती थी। कहते हैं डट कर खड़ा है कप्तान, लेकिन असल में करप्शन करके खड़ा है कप्तान। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। उन्हें चाहिए अपील में ना जाएं।
تو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے، جب دوسروں کو چور چور کہہ رہے تھے، جب دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے تھے، تو ملکی خزانے میں تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کر رہے تھے۔ وہ اوپن اینڈ شٹ فیصلہ ہے، یہ وہ گڑھا ہے جو عمران خان نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اور اس میں خود گرے۔ 190 ملین پاؤنڈ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا۔ اگر پرائیویٹ پیسہ ہوتا، اگر پرائیویٹ کیس ہوتا تو کابینہ میں بند لفافے کے اندر یہ اپروول کیوں دے رہے تھے؟ اگر پرائیویٹ پیسہ تھا، تم نے اگر یونیورسٹی بنانی تھی تو تم یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں بناتے، گورنر ہاؤس میں بناتے، جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن کرپشن کر کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو ان کو چاہیے کہ کسی قسم کی اپیل پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے ضمانت پر ہی باہر آ سکتے ہیں۔ فیصلہ سنانے میں تاخیر تکنیکی بنیادوں پر ہوئی ہے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے۔ نون لیگی رہنما عارف فضل چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ مزید کہا القادر ٹرسٹ میں 70 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، شہزاد اکبر نے بھی پیسے لیے، برطانیہ کی کرائم ایجنسی کے ذریعے حکومت پاکستان کو دیے گئے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں منی لانڈرنگ کو پکڑا، بانی پی ٹی آئی نے کابینہ میں بند لفافے کی منظوری دی۔ ملک ریاض کو 250 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی تھی اور اس میں کچھ تاخیر تھی، وہ ان کی اپنے ٹیکنیکل ریزنز ہیں، عدالتی معاملات ہیں، اس کو مذاکرات کے ساتھ لنک کیا گیا۔ عدالتی معاملات مذاکرات سے منسلک نہیں ہیں۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بھی مذاکرات سے لنک نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ دی کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو ان میں ضمانت کے ذریعے ہی وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، جیسے جب ہماری قیادت ساری جیل میں رہی ہے تو ضمانتوں کے ذریعے ہی باہر آئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایڈوائزر تھے سو کالڈ احتساب کے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی کیش میں پیسے لیے۔ القادر ٹرسٹ جو کہ 450 کنال زمین ہے وہ اس شخص سے آپ نے رشوت کے طور پہ لی جسے آپ نے 70 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ عطا کی۔ تو دوسری جانب حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 2-3 دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے۔ چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بیک ڈور اور فرنٹ ڈور میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ عرفان صدیقی نے یہ بھی کہا کہ دونوں کمیٹیاں پہلے ہی طے کر چکی ہیں کہ کسی عدالتی فیصلے کا مذاکراتی عمل پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ حکومت کا آئینی مسودہ پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر 26ویں ترمیم حکومت کی خواہش پر پاس ہوتی تو بڑی تباہی آتی۔ جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کی 4 سدہ میں پریس کانفرنس۔ کہا مدارس کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں، لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں اور کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، صوبے میں حکومت نام کی بھی کوئی چیز نہیں، مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ 47واں صدر امریکی پالیسی میں کیا تبدیلیاں لائے گا، خارجی معاملات میں پاکستان کہاں نظر آئے گا، فلسطینی اور کشمیری امریکہ میں تبدیلی سے کیا امیدیں رکھیں۔ بول نے انہیں سوالات کے جواب جاننے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کی ہے۔ ماہرین اور سفارتکاروں نے اپنے تجزیے بھی پیش کیے۔ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی، ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ بول نیوز نے اسی معاملے پر خصوصی ٹرانسمیشن کی جس میں سابق سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے بات چیت کی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا امریکہ کی نظر اس وقت چین پر ہے، پاکستان سے اب ان کے زیادہ مفادات نہیں ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کا انٹرسٹ نسبتاً بہت کم ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے مقابلہ کرنا ہے ایٹ ایوری لیول چین کے ساتھ۔ اب پاکستان کسی ایسے الائنس میں نہیں ہو سکتا جس کا بنیادی مقصد چین کو کنفرنٹ کرنا ہو۔ ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی نے کہا امریکہ اور پاکستان ایک نیچرل باؤنڈنگ میں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب دونوں ممالک قریب آتے ہیں، کبھی دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کی ایک نیچرل کنورجنس ہے جس کے ہائی پیکس ہوتے ہیں جب ضرورت بڑھ جاتی ہے اور لو پیکس ہوتے ہیں یا لو پوائنٹس آتے ہیں جب مسائل ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کا معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ یہ تو 15 مہینے سے صدر بائیڈن لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دباؤ نہیں ڈالا اسرائیلی وزیر اعظم پہ جو کہ ٹرمپ نے ڈالا۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سیز فائر ایگریمنٹ کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی اسرائیل پر دباؤ ڈالا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ورلڈ اکنامک فورم اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے مشترکہ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بہتر معیشت کا سفر بہترین پالیسیوں کے باعث ممکن ہوا۔
عالمی ہوائیں پاکستان کے حق میں ہونے لگی، ملکی معیشت درست سمت میں گامزن۔ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ اہم سنگ میل پر وزیر اعظم نے کہا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ یہ اقدام معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کی جانب یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی اور خوشحالی کی جانب نیا سفر ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI پروجیکٹ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ڈیجیٹل ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم کوشش کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر برآمدات ڈیجیٹل سروسز پر مشتمل فریم ورک ہے۔ ادھر IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 4% ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹرانزٹ اور دو طرفہ تجارتی سامان کے لیے آذربائیجان کو پاکستان داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آذربائیجان کی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسٹمز کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت مخصوص بندرگاہوں پر پروسیسنگ کی اجازت ہوگی۔ DGRA کراچی ایک یا ایک سے زیادہ صارفین کی IDs کا ذمہ دار ہوگا۔ تاجر، سرکاری تنظیم، سفارتی مشن مطلوبہ رجسٹریشن پر فارما مکمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ انٹری ایگزٹ کے لیے گاڑی کے پاس مجاز اتھارٹی کا درست اجازت نامہ ضروری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ جاپان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ باہمی تعلقات، تجارتی تعاون اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا 2022 کے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر اظہار تشکر۔ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، مریم نواز نے کہا، اور جاپانی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور اب ذکر کریں گے اسپین کشتی حادثے کا، جس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر بنائی گئی ٹیم مراکش روانہ ہو گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی مراکش میں قیام کے دوران زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات، جبکہ پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ 2 روز قبل پیش آئے کشتی کے حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن لقمہ اجل بنے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کی مدد کے لیے رباط میں سفارت خانہ کام کر رہا ہے۔ اسپین کشتی حادثہ، تحقیقات کے لیے بنائی گئی ٹیم مراکش روانہ۔ ٹیم 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم 4 روزہ قیام کے دوران کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی، جبکہ ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ ادھر FIA گجرانوالہ سرکل نے حادثے کے ابتدائی 3 مقدمات درج کر لیے۔ گجرانوالہ سرکل میں 1 اور گجرات سرکل میں 2 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ گجرانوالہ میں انسانی اسمگلروں اصغر سندھی اور اسامہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ڈائریکٹر FIA کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم ایک ٹریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ورثا کا کہنا ہے کہ اسمگلرز مراکش میں کشتی روک کر پیسوں کا تقاضا کرتے رہے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پیپاں نال مارتے رہے، پیپ لال تھوڑا لال کئی سراں چ مارتے رہے تے کئی اونج مارتے رہے، نہ کوئی ٹاٹ دیندے انہاں نوں، نہ کوئی جیکٹاں دیندے انہاں نوں، انہاں آشا کھولی انہاں نوں تے اس بعد یہ سانوں پتہ لگا وہ فوت ہو گئے۔ دوسری جانب لیبیا کے بعد انسانی اسمگلرز موریتانیہ کا روٹ استعمال کرنے لگے، جہاں سے تارکین وطن کو سینیگال کے ساحل سے غیر قانونی طور پر اسپین بھیجے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار کشتی بے یار و مددگار 8 روز سمندر میں کھڑی رہی۔ اس دوران متعدد پاکستانی اور غیر ملکی بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ بدقسمت کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 تارکین وطن سوار تھے۔ حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین لقمہ اجل بنے۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے اسلامک فاؤنڈیشن نیو یارک میں مستحق افراد میں موسم سرما کے گرم ملبوسات تقسیم کیے۔ نئی جیکٹس، دستانے، ٹوپیاں، اسکارف اور موزے تقسیم کیے گئے۔ یہ تقریب کمیونٹی کی یکجہتی اور انسانیت کی خدمت کا ایک بہترین نمونہ ثابت ہوئی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ 11 روز قبل لاپتہ ہونے والے 7 سالہ بچے سالم کی لاش مل گئی ہے۔ SSP سینٹرل کے مطابق بچے کی لاش گھر کے قریب زیر زمین پانی کے ٹینک سے ملی ہے۔ واٹر ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ بچے کی لاش دیکھ کر والدہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ اہل محلہ کے مطابق پانی کے ٹینک کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2 بار چیک کیا تھا۔ کئی روز سے جاری تلاش ختم ہو گئی۔ 11 روز بعد 7 سالہ سارم کی لاش مل گئی۔ پولیس کے مطابق بچے کی لاش گھر کے قریب زیر زمین ٹینک سے ملی۔ واٹر ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ سارم کی لاش ملنے پر رہائشی عمارت میں کوہرام مچ گیا۔
SSP अनिल हैदर के मुताबिक बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात कर रहे हैं। देखें उधर काफ़ी ज़्यादा मेन हॉल और काफ़ी ज़्यादा टैंकीज हैं, पहले भी सफाई हुई है, इसमें अभी और पहलू भी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक भी वक्ती तौर पे कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब बेटे की लाश देखकर वालिदैन शिद्दत गम से निडाल है। अहले मोहल्ला का कहना है कि पानी के टैंक को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 बार चेक किया था। बच्चा जिन कपड़ों में लापता हुआ, लाश पर वही कपड़े मौजूद थे। शुबहात तो बिल्कुल होंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से 3 बार जो है ये टैंक चेक किया है, बाकायदा पूरे 214 फ्लैट चेक हुए हैं, सारे टैंक चेक हुए हैं, गटर चेक हुए हैं, अतराफ के सारे नाले वगैरह सब चेक हुए हैं, कुछ भी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। तो रिसेंटली अचानक ये स्मेल आ जाना और बॉडी का मिल जाना, ये एक तो अनहोनी सी बात है बिल्कुल, तो ये समझ से बिल्कुल ही बाहर है, बहुत ही गफलत का मामला है ये। 11 रोज कबल भाई के हमरा मदरसे से वापसी पर लापता सारिम की गुमशुदगी का मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने का सिलसिला रुक न सका। चंद रोज कबल लापता 4 साल आलियान और 6 साल आलिया के मामले में भी कोई पेशरफ्त न आ सकी। पुलिस के मुताबिक बच्चों की बाजियाबी के लिए टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।